آزاد ڈیجیٹل نے وہ تمام کی تمام چیزیں بے نقاب کر دی. انڈیا نے یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ. انڈین میڈیا بنیادی طور پر انڈین را کے اشارے پہ ناچنے والا ایک بندر ہے, اور ان کی خواتین اینکرز پتہ نہیں کبے کھا کے آتی ہیں. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پہلے بھارت سرجیکل سٹرائک کے دعوے کر رہا تھا, آج بھارت واٹر سٹرائک کی دھمکیاں لگا رہا ہے. یعنی اپنی قوم کو لالی پاپ دے رہا ہے یا پاکستان کو دھمکی لگا رہا ہے. پاکستان اس کا کیسے جواب دے گا؟ اور پاکستان نے تو کہا ہے کہ پانی کے معاملے کے اوپر سیدھی جنگ ہوگی. ان بیٹس پر ہم بات کریں گے. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے. بہت شکریہ چوہان صاحب. آغاز تو کرتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, ظاہر ہے ان کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے, لیکن سب سے اہم اس وقت ایشو یہ ہے کہ کوئی میرا خیال ہے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑا ایک نیوٹرل سا, بڑا ایک بائسڈ سا اوپینین ہم اپنی طرف سے دینے کی کوشش کریں تاکہ ہر طرف کا نیریٹو ہم قوم کے سامنے رکھ سکیں. اب انڈیا ٹوڈے نے یہ آزاد ڈیجیٹل کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے کہ اس تمام دوران یہ جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا ہے, اس میں یہ آزاد ڈیجیٹل کے نام سے جو چینل ہے اس نے منفی پروپیگنڈا کیا ہے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور وکٹم بلیمنگ کے الزام ہمارے اس ادارے کے اوپر لگا دیے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم تو بڑے حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں, اب کیا مسائل لاحق ہیں اس پر بھارت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آزاد ڈیجیٹل کا قصور یہ ہے کہ آزاد ڈیجیٹل مفکر بننے کی کوشش نہیں کرتا, اسکالر بننے کی کوشش نہیں کرتا, نیوٹرلزم کے دعوے دار ہونے کی کوشش نہیں کرتا. وہ ایگزیکٹ جو ریالٹی ہے وہ اس کو پریزنٹ کر رہا ہے. ریالٹی جو ہے وہ انڈین میڈیا کی, انڈین اسٹیبلشمنٹ کی, انڈین را کی پوری دنیا کے سامنے ہے. اب آزاد ڈیجیٹل نے وہ تمام کی تمام چیزیں بے نقاب کر دیں اپنے ایک پوسٹ کے ذریعے سے, ایک پوسٹر بنا کر, کہ انڈیا نے یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ بولا. انڈیا کے اس دعوے کے اندر یہ جناب آپ کہہ لیں کہ جھول ہے, یہ اس کے اندر جناب کمی ہے, یہ اس کے اندر لوپ ہول ہے, فلاں فلاں. اب اس کے اوپر وہ تڑپنا شروع ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا تڑپنا بنتا ہے. جہاں تک بات ہے نا انڈین میڈیا کی, انڈین میڈیا بنیادی طور پر انڈین را کے اشارے پہ ناچنے والا ایک بندر ہے. پنجابی باندر کہتے ہیں, اردو میں بندر کہتے ہیں. وہ مداری ہوتا ہے نا, مداری ڈگڈگی بھی جاتا ہے, اس ڈگڈگی کے اوپر وہ بندر ناچتا ہے. مداری ہے آپ کا جناب انڈین را, اس کے ہاتھ میں ہے ڈگڈگی, وہ بجاتا ہے, اور آگے سے انڈین میڈیا ایک بندر کی صورت میں جناب وہ ناچتا ہے, اور جناب جیسے وہ چاہتا ہے ویسے اس کا ناچ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس پورے کرائسس کے اندر جتنا نیگیٹیوزم آپ کو انڈین میڈیا کے حوالے سے نظر آئے گا اتنا شاید ہی آپ کو کسی اور جگہ سے نظر آئے. اور تتے توے اور تتے کوئلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا کہ وہ مکئی کا دانا جو ہے نا وہ پھینکو نا تو وہ پھڑک پھڑک کر کے جو ہے نا وہ پاپ کارن بنتا ہے نا. آپ ان کے اینکر دیکھیں, ان کے تجزیہ نگار دیکھیں, ان کے پارٹیسپنٹ دیکھیں. میں جس دن یہ وقوع ہوا 22 تاریخ کو, 23 تاریخ کو ہم نے پوڈ کاسٹ کیا, 23 کی شام کو میں ان کے لیڈنگ ٹی وی چینل کے اوپر انڈیا کے میں بیٹھا ہوا. میں نے آج تک تقریباً 30-32 ان کے شو کیے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. پھر میں نے جانا چھوڑ دیا کیونکہ یہ بہت بائسڈ ہیں, یہ اتنے بے حس اور بے غیرت ہیں کہ اپنی بات تو یہ ساری کر دیں گے ہمیں بٹھا کے. جب پاکستانی بولتا ہے کوئی دلیری کے ساتھ, جرت کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, یہ جان کے اس کی آواز کو یا میوٹ کر دیں گے یا اس کی آڈیو کو ڈسٹرب کر دیں گے, اچھا جان کے, تاکہ اس کی بات آ ہی نہ سکے. اب انہوں نے بٹھایا ہوا تھا کہ میجر علی شاہ سابق آفیسر ہے انڈین را کا, ایک بی جے پی کا لیڈر بٹھایا ہوا تھا. اچھا 2 ان کی خواتین اینکرز تھیں, اور ان کی خواتین اینکرز پتہ نہیں کبے کھا کے آتی ہیں, بہت چیختی ہیں, ہوئے ہوئے ہوئے, خیر سارے یہ چیختے ہیں جو نا کبے کھا کے آئے ہوتے ہیں, کہاں لگے ہوتی ہیں. یہ اب سارے بیٹھے, انہوں نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا. میں نے ایک سینسیبل ریاست, سینسیبل ملک کے سینسیبل شہری کی حیثیت سے اور ایک پولیٹیشین اور ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے میں نے پورے 2 منٹ میں نے کنڈیم کیا اس واقعے کو. میں نے کہا انتہائی افسوسناک, اندوناک, المناک واقعہ ہے, اور بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے ہیومن میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں.
اور میں پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے غم کے اندر میں برابر کا شریک ہوں. یہاں تک تو انہوں نے تسلی سے سن لیا. پھر میں نے اگلی بات کی کہ جو آپ ایک دن سے پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس ایشو پہ, اس پہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ ایک اتنا میں نے ابھی آپ کی آواز ڈسٹریکٹ کڑک کر کے جناب اچھا جی ہم آتے ہیں جی, ہاں بتائیں جی آپ میجر علی شاہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں فلاں. اور میں کیا نہیں دیے پہلے من تو پوری گل کرن دے, مجھے ساری گفتگو نہیں. اچھا میں خاموش ہو گیا. اب اگلی دفعہ آپ وہ کلپ بڑا وائرل ہوا ہے نا سوشل میڈیا پہ. پھر جناب انہوں نے انڈین را کے آفیسرز کو لیا, اس نے پوری 5 منٹ اپنی گفتگو کی, اور جس طرح عاشق معشوق کو دیکھتا ہے نا اس طریقے سے جناب وہ دونوں لیڈی اینکرز وہ اس کو دیکھ کے گفتگو سن رہی ہیں. پھر بی جے پی کے بندے کو لیا, اس کو جناب 3-4 منٹ جناب مجال ہے جو بیچ میں ایک فکرے کی جناب ٹوکا ٹوکی کی ہو. پھر میری باری آئی, پھر جناب انہوں نے جنرل عاصم منیر اور پاکستانیوں کو جو برا بھلا کہہ کے سوال پوچھا. میں جواب دینے کے لیے میں نے 2 لفظ, فکرے نہیں, ابھی 2 لفظ سٹارٹ لیے, میری آواز بند نہیں, جان کے خراب, اور چاروں کے چاروں چیخنا شروع ہو گئے. چاروں کے چاروں. ہمارے میڈیا کے اندر یہ چیز نہیں ہے. مجھے 25 سال ہو گئے. 2001 میں نے پہلا شو کیا تھا جیو میں, پہلا شو میرا, اس وقت سے لے کے آج 2025 ہو گیا. انڈین چینلز میں بھی بیٹھا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے چینلز, ہمارا میڈیا اتنا باعث نہیں ہے. ہم جب ان کے کسی پارٹیسپینٹ کو کسی ایشو کے اوپر ریجنل کوئی ایشو آ جاتے ہیں تو بڑا آرام سے ہمارا اینکر بڑی تسلی سے ان کی گفتگو سنتا ہے, اس کو پورا موقع دیتا ہے اپنا مافل ضمیر بیان کرنے کا, اپنی سوچ کو, اپنے نیریٹو کو پریزنٹ کرنے کا. لیکن یار یہ اتنے نیگیٹو ہیں ہندوتوا کے اوپر, بدقسمتی سے پچھلے 15 سال سے ان کے اوپر جو اقتدار پہ ہے نا, مودی, امت شاہ اور جناب راجناتھ اور RSS اور بی جے پی, انہوں نے رئیسی کیسے ختم کر دیا ہے. وہ تو 1% بھی دلیل کو سننا نہیں چاہتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین میڈیا نے اگر آزاد ڈیجیٹل کے اوپر تنقید کی ہے نا, تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جناب وہ تنقید کریں. اچھا ٹھیک ہے, اس وقت بھارتی میڈیا کی ہم نے بات کی, آپ نے کہا کہ ایک جس طرح ڈگڈگی کے اوپر بندر ناچتا ہے وہ اس طرح ناچ رہے ہیں, اور بالکل ایسا ہی ہے, بہت شور مچا رہے ہیں, بہت اچھل رہے ہیں, بہت دھماکے دار تقریریں آ رہی ہیں. پاکستان اس کا جواب تو دے رہا ہے, لیکن اس وقت جو بھارتی میڈیا کر رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بھارتی میڈیا تو چاہتا ہے کہ انہوں نے خود ہی وقوع کیا, خود ہی انویسٹیگیشن کی, خود ہی عدالت لگائی, خود ہی فیصلہ سنا دیا کہ جناب پاکستان پیچھے ISI, پیچھے لشکر طیبہ, اس کے پیچھے حافظ سعید, اس کے پیچھے دا ریزسٹنس فرنٹ. اتنے بے غیرت ہیں, جھوٹے ہیں, منافق ہیں, بدلحاظ قوم ہے یہ انڈینز اور ان کی اسٹیبلشمنٹ. نیا نیا ڈکوسلا انہوں نے بے وقوف سمجھ رکھا ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ بھی امریکہ اور یورپ کی طرح جناب پاکستان کو اور امت مسلمہ کو اور مسلمان ممالک کو بے وقوف بنا کے جناب پتلی گلی سے نکل جائیں گے. ان بے شرموں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی نیشنل پالیسی ہے انڈیا کے ساتھ 1% سپیئر نہیں کرنا انڈیا کو. وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. انڈیا کے حوالے سے ہماری یہ پالیسی ہے. یورپ اور امریکہ کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ان کو ہم تھوڑا سا سافٹ کارنر بھی نہیں, تھوڑا سا 4 آنے ہم سپیئر کر دیتے ہیں. انڈیا کے حوالے سے پاکستان کی 1% بھی ہے نا. اور اب تو خصوصاً حافظ جنرل عاصم منیر, اس نے کہا ہماری شارہ گئے, قسم خدا کی ان کو موت آئی ہوئی ہے پچھلے 4 دن سے پورے میڈیا پہ, جگولر وین جگولر وین جگولر وین. اور بھائی وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کہہ کے گیا کہ وہ ہماری شارہ گئے, تم ان کو. اور پھر مزیدار بات اس پہ کیا ہے جی, مزیدار بات یہ ہے انڈین میڈیا, ان کی خواہش یہ ہے کہ کل نہیں آج, آج نہیں ابھی دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر ایٹم بم پھینکے. ان کا بس ہونا انڈین میڈیا کا. تو پاکستان اور یہ پورا خطہ اس وقت جناب ایٹم بم کا شکار ہو کر جناب بالکل ملیا میٹ قبر کے نیچے جناب زمین کے نیچے لیٹا ہو. سر میں بینگ اے پاکستانی, بینگ اے پولیٹیشین, میں ایک بڑی سینسیبل بات کروں گا. پاکستان قطعاً بھی جنگ نہیں چاہتا. جنگ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں ہے. اس خطے کے اندر جب سے 98 کے اندر انڈیا اور پاکستان دونوں ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بن چکے ہیں نا, اس کے بعد جنگ قطعاً بھی اس خطے کو وارے میں نہیں ہے. لیکن
ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن یہ اہل دشمن یاد رکھیں یہ پاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے. تو میں انڈین میڈیا کو اور مودی سرکار کو اور امت شاہ کو اور راجناتھ سنگھ کو اور RSS کو یہ میسج دوں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی دامہ کی حقائق دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. میں بھی آنے سے پہلے نا ان کے ایک ریٹائرڈ جنرل کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. اچھا. وہ بڑا سینسیبل جنرل تھا. اس سے اینکر نے پوچھا اور اینکر ان کا بڑا ینگ سا ایک جناب اس کے میڈیا کے اندر بڑی فالوئنگ ہے. اس نے جنگ کے حوالے سے پوچھنے کا بات سنو ہمارا ملک انڈیا جنگ افورڈ کر سکتا ہے؟ کہتا ہے 88 کروڑ انڈینز کو ہم 5 کلو اناج روزانہ دیتے ہیں سرکاری طور پر. اسے کہا جب جنگ ہوگی تو یہ ہم 88 کروڑ کو 5 کلو روزانہ کہاں سے لا کے دیں گے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے انڈیا کی آدھی آبادی کے پاس واش روم نہیں ہے جس کو یہ شوچالے کہتے ہیں جس کے اوپر پراپر انہوں نے اکشے کمار کی مووی بنائی تھی موٹیویٹ کرنے کے لیے آج سے 4 سال پہلے پورے انڈینز کو کہ جناب کھیتوں میں اور ریل کی پٹڑیوں میں مت جاؤ تم اپنے اپنے جناب گھروں میں واش روم بناؤ. آدھی آبادی کے پاس واش روم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا دنیا کے ٹاپ کلاس کے جو مقروض ممالک ہیں پاکستان سے بھی زیادہ وہ قرضدار ہے مقروض ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے اندر 50% آبادی 50% 140 کروڑ میں سے 70-75 کروڑ وہ فٹ پاتھوں پہ جا کے اور آپ کے جناب ریل کے جناب آپ کی پٹڑیوں کے کناروں پہ اور آپ کے جناب ریل کے جناب پلیٹ فارم پہ جا کے رات کو سوتے ہیں. بس گھر نہیں ہے اور پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی عوام کو بے وقوف مت بناؤ. ٹھیک ہے. اور اس خطے کے امن کا بیڑا غرق مت کرو. اچھا چوہان صاحب ہم مانتے ہیں ہمیں اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ بھی ہے کہ پاک بھارت تعلقات چلے کبھی بھی اچھے نہیں رہے لو اور ہیٹ کا ایک ریلیشن شپ تھا لیکن اب وہ تعلقات جو 48 گھنٹے پہلے تھے وہ تعلقات نارمل ہونے میں آپ کو کیا لگتا ہے اب کتنا وقت درکار ہے؟ اچھا یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہ اس کے اوپر کیا رول پلے کرتی ہے. مودی امت شاہ اور راجناتھ سنگھ BJP RSS اور انڈین را ان کی عقل تو ہے گٹوں میں. انہوں نے اب آپ کو اندر کی کہانی میں بتا دوں آج کی بریکنگ. اچھا انہوں نے کیوں یہ وقوع کروایا؟ کیوں کروایا؟ 2024 کے اندر وہاں الیکشن جیتی ہے کانگریس. جی 90 سیٹوں میں سے 49 سیٹیں جو ہے نا وہ کانگریس جیتی ہے اور کانگریس بڑے عرصے بعد وہاں پہ جیتی ہے. صرف وہاں پر کانگریس کو ڈیفیم کرنے کے لیے یہ سارا وقوع ہوا. انہوں نے پہلا نہیں ایک تیر سے کئی شکار انہوں نے کرنے ہیں. انٹرنیشنل حوالے سے جب بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے وہ صرف ایک آبجیکٹو گین کرنے کے لیے نہیں ہوتا ایک تیر سے کئی شکار حاصل کیے جاتے ہیں. جیسے 9/11 کے ذریعے سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایک تیر سے کئی شکار لینے تھے نا. افغانستان بھی پاکستان بھی اس خطے کو ڈسٹیبلائز کرنا بھی چائنا بھی ایران بھی سارا کچھ. انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے تھے جس میں سے ایک مین شکار انٹرنل پالیٹکس کے اندر کانگریس کی سیاست کو خراب کرنا کانگریس کو ڈیفیم کرنا کانگریس کی جناب لیڈرشپ کو جناب ریگریٹ کرنا. پہلی چیز. دوسری چیز ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جب ہم یہ فالس فلیگ آپریشن کریں گے اور فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے ٹیمپو دیکھیں مودی صاحب سعودی عرب میں دورہ مختصر کر کے آگئے. آج سے 8-9 ماہ پہلے منی پور میں اتنے شدید فسادات ہوئے تھے اریج صاحبہ اور پوری قوم سن لے. سینکڑوں لوگ تہہ تیغ ہوئے تھے ان کی جانیں گئی تھی ہزاروں گھر جناب نظر آتش ہوئے تھے. تباہی و بربادی کا ایک سما تھا. یہ بنگلہ دیش والی سائٹ پہ جناب ان کی یہ ریاستیں ہیں. یہ صاحب بہادر باہر گئے ہوئے تھے اس وقت تو جناب اس وقت تو دورہ منسوخ نہیں ہوا. یہ پری پلانڈ ان کو پتا تھا یہ چیز ہوگی ہم میں واپس آؤں گا یہ شو کروں گا انٹینسٹی ہم اپنی جناب سویئرنیس اپنی جناب دلچسپی اپنا غم اور غصہ شو کریں گے. JD وینس کو بلایا ہوا ہے امریکہ کی نظروں میں پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو لاسٹ پوڈ کاسٹ پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اسٹیبل ہو گیا ہے. ہوا یہ اریج صاحبہ پچھلے 3 سالوں میں
پاکستان کے اندر نقدہ کوکا کی تحریک چلوا کر, BLA کو جناب 2023 کے اندر ایکٹیو کر کے, 2023 کے اینڈ میں PTM اور TTP کو ایکٹیو کر کے, پری پلانڈ پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر کے, اور پھر IMF کا ایک مخصوص پریشر 10 اپریل 2022 میں جب سابق وزیر اعظم کی حکومت اور جناب تحریک انصاف کی گئی, ایجنڈا تو یہ تھا کہ 6 ماہ کے اندر پاکستان اکنامکلی بھی تباہ ہو جائے گا, جغرافیکلی بھی تباہ ہو جائے گا, پولیٹیکلی بھی تباہ ہو جائے گا. اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, اللہ پاک نے پاکستان کے اوپر جناب اپنا خاص کرم کیا, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اور جنرل حاسم منیر, ان کی قیادت میں پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. اب ہر روز خبریں آ رہی تھی پازیٹیو کہ پاکستان کی اکانومی کا فلاں انڈیکیٹر, فلاں پہلو, فلاں کونا خدرا وہ جناب بہترین طریقے سے اپنی پرفارمنس دے رہا ہے. نقدہ کوکا کی تحریک کا بیڑا غرق ہو گیا, BLA کا بیڑا غرق ہو گیا, ستیہ ناس پھر گیا. میں نے کل ایک وہاں پر میرا عزیز ہے فوج میں, بارڈر پہ ہے, میں نے اس سے پوچھا یار کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا جی 1.5 مہینہ پہلے حالات سویر تھے, آج بالکل امن و سکون ہے, بالکل BLA کے دہشت گرد جناب نکو نک ہوئے ہیں, اب نظر نہیں آتے. PTM کا بیڑا غرق ہو گیا, وہ جناب مزدور پشتین جناب آپ کا انڈر گراؤنڈ ہوا ہے. TTP کا بھی آپ کی کاروائیاں آپ دیکھ لیں کہ کس ان حالات کے اندر انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین راہ نے کہا کہ یہ تو حالات گڑبڑ ہو رہے ہیں. انہوں نے پھر پاکستان کو نکو نک کرنے کے لیے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچا ہے. لیکن پاکستان نے جو آگے سے جواب دیا, انہوں نے اپنی طرف سے 5 سٹیپ اٹھائے, ہم نے 10 سٹیپ اٹھا لیے. اور جو سب سے اہم سٹیپ ہے نا, ایئر سپیس کا عالم یہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر $1 ملین کا نقصان انڈیا کو ہوگا. بھارت کو 1 ہفتے کے اندر. روزانہ 400 فلائٹس ہیں انڈیا کی, ہماری تو صرف 8-7 فلائٹس بھی نہیں ہیں انڈیا کی اسپیس میں. تو ابھی یہ ہلکا ہلکا جھٹکا ہے. اور باقی اس کے علاوہ بات بڑی کلیئر سی ہے, اگر انڈیا نے پاکستان کے 3 لیگل دریاؤں کا پانی روکا تو میں آپ کو ابھی یہاں سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج اور پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے, ہم ان ڈیمز کو ڈائریکٹ ہماری ایئر فورس ہٹ کر کے جناب تباہ و برباد کرے گی, کیونکہ ہمارا لیگل رائٹ ہے, ہمارا انٹرنیشنل رولز کے مطابق, ریجنل رولز کے مطابق اور ہمارے اس خطے کے قانون کے مطابق وہ ہمارے دریا ہے, وہ ہمارا پانی ہے. اگر اس کو انڈیا روکنے کی کوشش کرے گا کسی بھی جناب آپ کا ذخیرہ کر کے یا کسی کو ڈیم بنا کر, پاکستان کی ایئر فورس ڈائریکٹ ہٹ کر کے اس کو ٹھیک ہو گیا. بس آخر میں چوہان صاحب اس پر مجھے موقف چاہیے آپ کا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا اس سب کو لے کر کیا موقف ہے آپ بتا دیں. میں بڑا کینلی آبزرو کر رہا ہوں اس وقت. اچھا. بانی تحریک انصاف اور امت مسلمہ کے عظیم قائد اور لارنس آف اریبیا 2 کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو. اچھا. جناب والا آپ کے 80 گھنٹے ہو گئے ہیں, ابھی تک اس ایشو کے اوپر نام نہاد امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز کا کوئی ٹویٹ, کوئی سوشل میڈیا پیغام نہیں آیا. اس 90% پاپولیرٹی کے دعوے دار پاکستانی لیڈر نے ابھی تک انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین فوج, انڈین حکومت, انڈین وزیر اعظم اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن اور اس کے پاداش میں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکیاں اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر ایک لفظ ابھی تک نہیں بولے. ایک لفظ. ان کو 26ویں ترمیم یاد آ رہی ہے پچھلے 3 دن سے, ان کو اپنی جناب بہن سے ملاقاتیں یاد آ رہی ہیں, ان کو جناب اپنے رونے یاد آ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اس ایشو کے اوپر جب پورا پاکستان یونائٹ ہوا ہے, پورا پاکستان, لارنس آف اریبیا اور پاکستان کے عظیم نوسرباز قائد نے ابھی تک ایک لفظ اس پہ نہیں بولا. میں اتنا ہی کہوں گا, پوری قوم سن لے, اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جاؤ, اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ چلے جاؤ. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھے کہیے گا. ٹھیک ہے جی, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.